کبھی تم نے آسمان کی طرف دیکھ کر آنسو بہائے ہیں؟ کبھی تنہا کمرے میں بیٹھ کر اللہ سے پوچھا ہے، یا اللہ آخر مجھ ہی کو اتنی تکلیفیں کیوں؟ جب دل ٹوٹ جاتا ہے، جب دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تب یہی سوال ہر انسان کے دل میں آتا ہے، یا اللہ آخر مجھ پر ہی اتنی آزمائشیں کیوں؟ لیکن شاید تم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تکلیف تمہیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں بنانے کے لیے ہے۔ یہ دکھ تمہیں اللہ کے قریب لانے کے لیے ہے، دور نہیں کرنے کے لیے۔ کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ پر لے آتی ہے، سانس لینا بھی بوجھ لگتا ہے، دل کا بوجھ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ لفظ کم پڑ جاتے ہیں اور انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ شاید اللہ تم سے ناراض ہے، شاید تم اکیلے ہو، شاید تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ اللہ کسی سے ناراض ہو کر نہیں آزماتا، بلکہ جنہیں وہ اپنا خاص بندہ بنانا چاہتا ہے، ان کو پہلے آزماتا ہے، پرکھتا ہے، نکھارتا ہے۔ یاد رکھو، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں پتھر مارے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سالوں بیمار رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ سب وہ ہستیاں تھیں جن سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن ان کی زندگیاں آزمائشوں سے بھری تھیں۔ پھر اگر تمہیں تکلیفیں ملی ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تمہیں بھول نہیں گیا بلکہ تمہیں خاص بنا رہا ہے۔ تکلیف کا مطلب عذاب نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب زندگی میں مصیبت آتی ہے تو یہ اللہ کا غضب ہے، لیکن اکثر یہ مصیبت محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ آیت ایک پیغام ہے کہ دکھ اللہ کا چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ تمہیں آزمانا ہے کہ تم ثابت قدم رہتے ہو یا نہیں۔ جیسے سونا آگ میں جل کر چمکتا ہے، ویسے ہی انسان دکھوں سے گزر کر مضبوط ہوتا ہے۔ جیسے ایک بیج زمین کے اندر دب کر اندھیرے میں ٹوٹ کر پھر ایک خوبصورت پودا بنتا ہے، تمہاری روح بھی دکھوں میں نکھر رہی ہے، تمہارا ایمان مضبوط ہو رہا ہے، تمہاری دعا سچی ہو رہی ہے۔ اللہ کے قریب آنے کا وقت جب سب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جب کوئی نہیں سنتا، جب دل کے زخم چیخ رہے ہوتے ہیں، تب اللہ کہتا ہے، میں تمہارے قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ وہ آسان زندگی دے گا۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہوگا، اور جب اللہ ساتھ ہو تو تکلیفیں بھی تمہیں مٹا نہیں سکتی بلکہ تمہیں اٹھا دیتی ہیں۔ دکھ میں چھپی رحمت، تمہاری آنکھ کے ہر آنسو کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ تمہارے دل کا ہر زخم وہ جانتا ہے۔ جب تم سجدے میں ٹوٹ کر گر پڑتے ہو، جب تم رو کر کہتے ہو، یا اللہ مدد کر، تو آسمان ہل جاتا ہے۔ فرشتے تمہاری دعا سن کر کہتے ہیں، یہ بندہ واقعی اللہ کا ہے۔ یہ دکھ تمہیں کمزور نہیں، اللہ کا مقرب بنا رہے ہیں۔ یہ آزمائشیں تمہیں
چھیننے نہیں بلکہ تمہارے لیے کچھ بڑا لکھنے کا ذریعہ ہے۔ صبر کا درجہ بہت بلند ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں، صبر کا مطلب ہے دل ٹوٹا ہو، زندگی بکھری ہو، مگر پھر بھی کہنا میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ صبر ہی تو ہے جو تمہیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ یہی صبر تمہیں وہ مقام دے گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا۔ یاد رکھو، اللہ نے کبھی تمہیں اس لیے نہیں آزمایا کہ تمہارے اندر کچھ کمی ہے، بلکہ اس لیے کہ تمہارے اندر ایک طاقت چھپی ہے جو تمہیں خود بھی نہیں معلوم۔ اللہ تمہیں دکھ دے کر تمہیں گرا نہیں رہا، بلکہ تمہیں خود پر بھروسہ اور اللہ پر یقین سکھا رہا ہے۔ تم اس طوفان سے گزر رہے ہو تاکہ تم وہ انسان بنو جو کل کسی اور کے لیے روشنی بنے۔ اگلی بار جب تم دل سے رو کر کہو یا اللہ میں تھک گیا ہوں، تو یاد رکھنا وہ سن رہا ہے۔ تمہاری آہیں، تمہارے آنسو، تمہاری بے بسی سب اس کے علم میں ہے، اور وہ کسی دن تمہاری دعا قبول کر کے تمہیں ایسا سکون دے گا کہ تم ان تمام دکھوں کو بھول جاؤ گے۔ آج دل سے ایک بات سمجھ لو، اللہ تمہیں تکلیف دے کر تمہیں توڑ نہیں رہا بلکہ تمہیں بنا رہا ہے۔ اللہ تمہیں بھول نہیں گیا بلکہ تمہیں اپنی خاص رحمت کے لیے چن چکا ہے، اور جب اللہ کسی کو چن لے تو پھر اس کا انجام بس کامیابی اور سکون ہوتا ہے۔ بس تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا یقین اور ایک سچا یا اللہ۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے دکھ تمہیں بلندیوں پر لے جائیں گے۔ اگر یہ پیغام تمہارے دل کو چھو گیا ہے تو اسے کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچاؤ جو آج کسی دکھ میں ہے۔ شاید تمہارے چند الفاظ کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیں۔ اللہ تمہیں اور ہمیں ہر دکھ میں صبر اور اپنے قریب ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ کل ایک نئے پیغام کے ساتھ، ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔